अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि इसराइल की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग में नेतन्याहू क्यों गायब है। क्या जो मैं बार बार उसका जिक्र कर रहा हूँ क्या वो सच है? अल्लाह करे सच हो। लेकिन कतर के वज़ीर आज़म ने जो है कुछ इंकशाफात किए, वो भी आपके सामने रखेंगे। एक और इंटेलेक्चुअल ने कुछ बातें की हैं इस अमरीकी हार के हवाले से कि अमरीका इस दलदल से कैसे अपने आप को निकालने की कोशिश करे और फंस चुका है बुरी तरह। उस पर बात करेंगे। तेल अवीव पर शदीद हमले हो चुके हैं, अभी मेरे पास कुछ वीडियोज़ भी आ चुकी हैं और तेल अवीव में हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट भी शुरू हो चुके हैं। दीगर बहुत सारी खबरें, पाकिस्तान के हवाले से भी खबरें शामिल करेंगे जो इस व्लॉग का हिस्सा होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप अपने चैनल के साथ जुड़े हैं। कतर के साबिक वज़ीर आज़म और मुमताज़ सियासतदान हमद बिन जासिम बिन जबर अल सानी, ये वही हैं जिन्होंने मरीम नवाज के हक में एक लेटर भी लिखा था। आपको याद होगा पनामा केस का जो मामला था। इन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। इन्होंने कहा कि ये जंग जो है, ये मैं शॉर्ट करके आपके सामने रख लेता हूँ। ये कहते हैं ये जंग हमारी जंग नहीं थी, बल्कि हमने अमेरिका को इस खित्ते में अपनी सिक्योरिटी के लिए लाया और अमेरिका इस सिक्योरिटी की मद में अरबों खरबों डॉलर यहाँ से समेटता गया। और जब जंग शुरू हुई तो हम तो सालसी का किरदार अदा कर रहे थे। हम चाह रहे थे कि इसराइल या अमेरिका ईरान के साथ इस जंग में ना कूदे क्योंकि ये जंग ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन इस चीज़ को नहीं माना गया। और नुकसान क्या हुआ? वो कहता है सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे मुसलमान जो खलीजी ममालिक हैं उनको हो रहा है। इस वक्त आप देखें दोस्तों, दुबई एक बुलबुला था, वो तबाही की तरफ जा रहा है। यानी दुबई को इतना पीछे धकेल दिया इस जंग ने कि मैं आपको बता नहीं सकता। और शेख बेचारे खुद परेशान हैं। वो कहते हैं कि खलीजी ममालिक को एक हकीकी और मौसर फौजी सिक्योरिटी इत्तेहाद कायम करने की ज़रूरत है जो अमली तौर पर ज़मीन पर मौजूद हो, जैसा कि मगरबी ममालिक का फौजी इत्तेहाद शुमाली ओकियानूस मुआहदा तंजीम नेटो है। उन्होंने कहा कि इस मुमकिन इत्तेहाद में सऊदी अरब को अपने हुजम और असर रसूख के बायस मरकज़ी किरदार अदा करना चाहिए। हमद बिन ये जो जासिम बिन जबरान सानी यही कहते हैं इस मामले की अहमियत के पेश नज़र खलीजी ममालिक अभी इस मनसूब पर संजीदा गौर फिक्र करें। फिर वो ये कहते हैं कि भाई साहब, इस सारी सूरत हाल में हमारे लिए ये तलाश करना अब ज़रूरी है कि भाई साहब ये मामला जो है, यानी हमारा जो ये मामला है, ये किस तरफ कितना संजीदा और किस तरफ ये ख़तरनाक हद से आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इसको हमें सोचना होगा। यानी हमें कुछ ऐसी चीज़ सोचनी होगी कि हम अपने एक इत्तेहाद कायम करें, हम अपनी फोर्सेस कायम करें और उस फोर्सेस के हवाले से ये होगा कि भाई साहब इस सारी सिचुएशन में हम अपने मुल्क को डिफेंड कर सकेंगे। अब मैं आपके सामने एक और चीज़ भी रख लेता हूँ। मैं परवीन स्वामी को सुन रहा था जिसमें वो ये बात कर रहे थे कि इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का जो रोल है बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको पहले अर्ज कर चुका हूं कि अमेरिका जब यहां से निकलेगा, और निकलेगा ज़रूर, क्योंकि खलीजी ममालिक ये रियलाइज कर चुके हैं कि वो हमारे लिए नहीं बल्कि इसराइल के डिफेंड के लिए बैठा है, अपने मफादात के लिए बैठा है। अब इस सारी सूरत हाल में परवीन स्वामी कहते हैं कि पाकिस्तान ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। वो कहते हैं कि ईरान को और इसके साथ बैकडोर बड़े स्ट्रॉन्ग राब्ते पाकिस्तान ने किए और उन राब्तों की मद में अब ऐसा लगता है कि सऊदी अरब और ईरान के मामला जो है बैकडोर बड़े अच्छे तरीके से जा रहे हैं। ईरान बार बार जहां पर हमले होते हैं ईरान उसको ऑन करता है, लेकिन सऊदी अरब पर उस किस्म के हमले नहीं हुए। कल जो कुछ हमले हुए ईरान ने कहा कि हम इसकी तस्दीक करेंगे, उस पर मैं आगे आता हूं। लेकिन परवीन स्वामी कहते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि इस खित्ते की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है ये पाकिस्तान के पर आ जाएगी और पाकिस्तान इस जिम्मेदारी को निभाएगा। यानी खलीजी ममालिक के कितने भी सिक्योरिटी मामला थे पाकिस्तान को सऊदी अरब दे सकता है। और सारी सूरत में ईरान भी इस मामले पर खफा नहीं है बल्कि खुश है कि ये मामला पाकिस्तान के सुपर्द होगा। टर्की की तरफ आपको पता है कि अरब ममालिक इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं सुल्तनत उस्मानिया की रूह दोबारा जाग न जाए और टर्की दोबारा कब्जा ना कर ले। मिस्र इस चीज़ में कूदेगा नहीं। हिंदुस्तान इसमें आ सकता था, लेकिन हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म ने बड़ा नुकसान पहुंचाया अपनी खारजा पॉलिसी को। परवीन स्वामी ये भी कहते हैं कि इसराइल का जो उरूज है अब ज़वाल की तरफ जा रहा है, क्योंकि अमेरिका में उसके खिलाफ जो एक बयानिया बिल्ट हो रहा है अवाम में, लोगों में, सोशल मीडिया पे, तो इससे अंदाज़ा होता है कि वो एक ज़वाल की तरफ जा रहा है। तो वो कहता है कि कहीं ना कहीं अब इन्हिसार पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर होगा और इसमें ईरान खुश भी है, यानी राज़ी भी है। ये बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ
ایک تجزیہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ یہ ٹیٹا پارسی جو ہے یہ ان کا تجزیہ ہے، میرا نہیں ہے۔ بڑے مشہور جو ہے وہ لکھاری ہیں، بہت ساری چیزوں پہ ان کی اچھی گرفت ہے۔ یہ امریکہ ماہر خارجہ پالیسی جو ہے بھی رہے ہیں، یعنی ہیں خارجہ پالیسی کے ماہر ہیں۔ امریکہ کا جو معروف خارجی پالیسی ہے نا، اور یہ کوئنسی انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو نائب صدر ڈاکٹر ٹیٹا پارسی نے دعویٰ کیا کہ ایران کے ساتھ جاری جنگ میں امریکہ اس وقت مشکل صورتحال میں ہے، پھنس چکا ہے، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ حالات ان کے قابو سے باہر جا رہے ہیں۔ امریکی پروگرام بریکنگ پوائنٹ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ٹیٹا پارسی نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں جنگ کے بڑھتے ہوئے یعنی بڑھنا یا رکنے کا کنٹرول بڑی حد تک ایران کے ہاتھ میں چلا گیا۔ ہم واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ اس صورتحال میں اپنا کنٹرول کھو چکے ہیں۔ اس وقت بظاہر ایران کے پاس کشیدگی کو بڑھانے یا کم کرنے کا کنٹرول موجود ہے۔ پارسی کا کہنا ہے کہ ایران اس وقت اسٹریٹجک برتری حاصل کر چکا ہے، اور خاص طور اپنا ہرمز کے معاملے پر اس کے پاس ایک اہم دباؤ موجود ہے۔ اب پہلی مرتبہ ایک طویل عرصے کے بعد ایرانیوں کے پاس حقیقی لیوریج یعنی دباؤ ڈالنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ان کے مطابق یہ بات واضح ثبوت ہے کہ مختلف ممالک اب سمندری راستوں کے محفوظ گزرگاہ کے لیے امریکہ کے بجائے ایران سے بات کر رہے ہیں۔ بھارت، فرانس اور اٹلی نے آزادانہ گزرگاہ کے لیے ٹرمپ سے نہیں بلکہ ایران سے مذاکرات کیے ہیں۔ ٹیٹا پارسی نے ٹرمپ کے بیانات کو جنگ کے ایک مایوس کن مرحلے کو نشاندہی قرار دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ایسی شخصیت کے الفاظ سن رہے ہیں جو اندر سے کھوکھلا ہے، سہما ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، شکست خوردہ ہے، اور مایوسی کے مرحلے میں وہ بار بار بڑے اعلانات کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، کبھی کہتا ہے میں نے تباہی مچا دی، لیکن حقیقت میں اس جنگ سے وہ سوچ رہا ہے کہ کیسے وہ نکل جائے۔ وہ ایک ایسے دلدل میں پھنس چکا ہے جہاں سے نکلنا مشکل ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ویڈیو آپ کو دکھائیں، نہ دکھائیں تو آپ کو ذرا دکھاتے ہیں کہ جنگی صورتحال میں اہم سیکیورٹی اجلاس میں سیاسی قیادت موجود نہیں ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ اور میں بار بار ذکر کر رہا ہوں دوستو، بڑے امپورٹنٹ ٹائم ہے، نتن یاہو کہاں غائب ہے، نہیں پتا چل رہا ہے اس کا۔ اور یہ کل جو میٹنگ ہوئی ہے، ذرا ویڈیو ملاحظہ فرمائیں یا تصویریں ملاحظہ فرمائیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے موجود ہیں، سارے ان کی ٹاپ کلاس کی سیکیورٹی کی جو فورسز ہیں وہ موجود ہیں، اور بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہو رہی ہے، اور سب کے چہرے اس ویڈیو میں آپ کو نظر آتے ہیں بڑے مایوس کن ہیں، بڑے عجیب سے حالات سے دوچار ہیں۔ لیکن اس میں وہ شخص نہیں ہے جس نے اس پورے خطے کو جنگ کی دلدل میں گھسیٹا ہے بشمول امریکہ، وہ ہے نتن یاہو۔ میں بار بار ذکر کروں کہ نتن یاہو کے بارے میں کچھ پراسرار چیزیں آ رہی ہیں، کچھ پراسرار ٹویٹ آتا ہے، پھر ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو آتی ہے جس کے بارے میں پوری دنیا سوال کرتی ہے کہ کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا معاملہ ہے۔ اب اس جیسے امپورٹنٹ میٹنگ میں نتن یاہو کا نہ ہونا، میں پھر وہ بات کر رہا ہوں کہ ایران اس بارے میں کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب، اگرچہ ہم نے ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اگر وہ مرا نہیں ہے، لیکن اگر مرا نہیں ہے تو پھر بھی ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، نہیں بخشیں گے۔ لیکن یہاں پر اسرائیل کے اندر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اتنی امپورٹنٹ میٹنگ میں نتن یاہو کیوں غائب ہے۔ اس سے آپ کے ذہن میں بھی بڑے کوشچن ریز ہوں گے۔ اسی طرح امریکہ کیا کر رہا ہے، اس جنگ میں پوری طرح ہار تو چکا ہے۔ اب وہ میں نے فال فلیگ آپریشن کی بات کی کہ کس طریقے سے فالس فلیگ آپریشن کیے جا سکتے ہیں۔ اب امریکہ ایران کے خلاف سیاسی و جنگی میدان میں مکمل شکست کھا چکا ہے۔ اب انہوں نے شاہد 136 جو بہت زبردست قسم کا ڈرون ہے، جو تباہی پھیرتا ہے اور بڑے کم سستے داموں بنتا ہے، اس قسم کا ایک ڈرون بنا دیا، اور وہ دیگر خلیجی ممالک کی طرف بمباریاں کر رہے ہیں، جس سے وہ تاثر پیدا کرنے چاہیے کہ ایرانی ڈرون ہے۔ اب اس حوالے سے ایران کی جو IRGC ہے، اس نے کہا دشمن کا مقصد بد اعتمادی پیدا کرنا، اسلامی جمہوریہ ایران پر الزام لگانا، اور بالآخر ایران اور پڑوسی ممالک کے درمیان تفرق ڈالنا تاکہ اسلامی جمہوریہ ایران کے مسلح افواج کے دفاعی جائز اقدامات کو مسخ کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اعتماد کریں، اتحاد و تعاون کو برقرار رکھیں، بیرونی جار دشمن کو ان شیطانی کاموں سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کریں۔ یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہو بہو شاہد کا 136 ڈرون کی ہے، جو ایران کہتا ہے یہ ہمارا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے وہ کہا کہ یہ نقل جو ہے کی گئی ہے۔ ایران نے خطے کے اہم ممالک کو بڑی پیشکش بھی کی ہے اس معاملے کے آنے کے بعد۔
ایران نے علاقائی ممالک پر حملوں سے متعلق تحقیقاتی کمیٹی بنانے کی پیشکش کر دی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ عرب ممالک میں شہری اہداف پر ہونے والے حملوں کے پیچھے اسرائیل ہو۔ ایرانی خلیجی ممالک میں کسی بھی شہری یا رہائشی علاقے کو نشانہ نہیں بنایا۔ امریکی ساختہ ڈرون لوکس بھی خطے میں اہداف پر حملوں میں ملوث ہو سکتا ہے۔ اب میں پھر وہی بات کروں کہ انہوں نے بھی کھلی پنچایت دے دی کہ ہم حاضر ہیں، ہم تمام تر چیزیں ایویڈنس پیش کر سکتے ہیں کہ ہم نے عربی شہریوں کو مارنے کے لیے کوئی ایسی پلاننگ، ہم مارتے ہیں، ان کے جاسوسوں کو مارتے ہیں، ان کے اڈوں کو مارتے ہیں، ان کے تمام تر اس ایسٹ کو مارتے ہیں جو امریکہ اسرائیل سے ریلیٹڈ ہے، لیکن ہم اپنے مسلمان ممالک کے ان چیزوں کو نہیں مارتے جس سے ہمارے اور ان کے درمیان تفرق، اور یہ تفرق امریکہ ڈال رہا ہے، اسرائیل ڈال رہا ہے۔ اس لیے اس ڈرون کے حوالے سے کافی خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتا چلیں کہ ایک طرف تو تباہی کی صورتحال آپ تل ایویو میں دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ویڈیوز اسکرین شاٹ کر کے ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر ویڈیو اگر آپ نے دیکھنی ہے تو آپ نے جانا ہوگا خاص کر میرے فیس بک پہ، یا میرے پرسنل فیس بک پہ، یا میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، ہرمیت سنگھ آف پاک جو ہے۔ اب آپ کو ایک طرف بتاتے چلیں کہ کل وکٹوریا فوجی اڈے پر جو ہے ڈرون سے حملہ کیا گیا، جس کی ویڈیو جو ہے باقاعدہ ایران نے شو کی ہے، جس میں ڈرون جو ہے اس میں اپنے فضائی نظام پر جو ہے ڈرون وہ بالکل روکنے میں ناکام رہا امریکہ کا، اور اس کو بھی انہوں نے تباہ کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک طرف تو جو چیزیں آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ اس وقت ایرانی پاسدار انقلاب نے خطے میں موجود امریکی کمپنیوں کو انخلا کی وارننگ جاری کی ہے۔ ہم امریکہ کو، حکومت کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ خطے میں موجود تمام امریکی صنعتوں کو خالی کر دیں۔ ہم صنعتی کارخانوں کے قریب رہنے والے لوگوں سے بھی درخواست کرتے ہیں جن میں امریکی کمپنیوں کے شیئرز ہیں، وہ ان علاقوں کو چھوڑ دیں تاکہ انہیں نقصان نہ پہنچے۔ یہ پاسدار انقلاب کی جانب سے میسج ہے۔ اس طرح اپنے ہرمز میں اب کچھ لوگوں کو اجازت ملی ہے، پاکستان، چین، روس، شمالی کوریا، بنگلہ دیش، یمن، لبنان، عراق، جن کو پیٹرول کی تیل کی اجازت ہے، باقی بھارت وغیرہ کو جو ہے وہ بالکل اجازت نہیں دی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت تل ایویو میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں، کیونکہ اس وقت جو ڈیمانڈ ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ بھائی صاحب آپ نے جو کیا، یعنی وہ کہتا ہے کہ ہمارے اس پورے علاقے کو آپ نے دلدل میں پھنسا دیا ہے۔ تو اس دلدل کی صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر عوام نکلی ہیں اور جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ کچھ فوٹیج بھی تل ایویو کی جانب سے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ہر طرف تباہی کے منظر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ غزہ ہے، لیکن یہ غزہ نہیں ہے دوستو، یہ بالکل آپ کے سامنے ہے کہ بھائی صاحب یہ تل ایویو ہے، اور لوگ پریشان، حیران پریشان ہیں کہ اس صورتحال میں کیا چیزیں چل رہی ہیں، کیونکہ ہر طرف تباہی ہی تباہی ہے۔ اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے مختلف شہر میں عوام کا جمع غفیر سڑکوں پر ہے، اور لوگ نکل آئے ہیں، اور وہاں پر جو ہے امریکہ اسرائیل کے خلاف نعرے بازی ہو رہی ہے۔ دوسرے نمبر آپ کو بتاتے چلے کہ ویتنام نے ایران کے لیے 60 ٹن جو ہے امدادی سامان بھیج دیے، جس میں چاول، آٹا اور نوڈل، فش، سوس، چینی، مختلف چیزیں موجود ہیں۔ کل روس نے بھی بہت زیادہ چیزیں بھیجی ہیں، اور ایک ہندوستانی ایک لڑکی جو ہے، ہندو لڑکی جو ہے، اس نے بھی تقریباً $10 لاکھ ان تمام تر بچوں کے اسکول کے لیے بھیجے ہیں جو بچیاں شہید کروائی گئی تھی، اور اس نے بڑا خوبصورت سا ٹویٹ بھی ساتھ میں لکھا ہے کہ یہ جو ظلم ہوا ہے، جو زیادتی ہوئی ہے، یہ جو وار ہوئی ہے، اور جو وار ایران پر مسلط ہوئی ہے، میں اس کے خلاف ہوں، اور میں ایران کے ان بچوں کے اسکول کو سپورٹ کرنے کے لیے $10 لاکھ کا انعام یعنی امداد دیتی ہوں۔ تو میرے خیال میں ایک طرف تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ آپ کو پاکستان کی طرف لے آتے ہیں، اور پاکستان کی طرف تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ اس وقت پنجاب میں 20,000 اساتذہ 3 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں، اور اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ محکمہ ہیلتھ کے جو ملازمین ہیں وہ گلہ کر رہے ہیں کہ انہیں تنخواہیں نہیں دی جا رہی ہیں۔ مریم نواز ہیلتھ کلینک کے ہزاروں ملازمین جو ہے وہ تنخواہوں سے محروم ہے۔ تعلیم، صحت کسی بھی ملک یا صوبے کی سب سے بڑی ترجیح ہوتی ہے، لیکن ہماری ترجیحات جو ہے نا وہ 11 ارب روپے پہ جہاز خریدنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں 39 روپے تقریباً 20 پیسے فی لیٹر تیل جو ہے مزید مہنگا ہو گیا ہے، اور 358 روپے فی لیٹر اس کی قیمت بنتی ہے۔ ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، دوسرے وفاقی سرکاری حکومت کی ملکیت اداروں کے 5 لاکھ سے زیادہ ملازمین کی بنیادی تنخواہوں میں ممکنہ طور پر کٹوتیوں سے 10 ارب روپے تک جمع ہوں گے۔ ماشاءاللہ عید آ رہی ہے، لوگ اپنے لوگوں کو پیکج دیتے ہیں۔ ایک طرف تو آپ نے پیٹرول کا بم اس حکومت نالائق نااہل حکومت نے گرا دیا ہے، دوسرے نے 10% سے لے
लेकर 30% जो सरकारी लोग हैं उनसे कटौतियां होंगी, यानी और वो कहते हैं कि इस मद में 10 अरब रुपए जो है वो सरकारी खाते में जमा होंगे। ग्रेड 1 से लेकर 22 तक के मुलाजमीन से जो है उनकी बुनियादी तनख्वाहों से 5% से 30% कटौती हो जाएगी। तो आप एक तरफ तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी जानिब जो आपको बताते चले कि मरियम नवाज साहिबा के इस वक्त पंजाब में जो हालात हैं वो बड़े बुरे हैं। 11 अरब रुपए का जहाज़ जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि वो हनीमून ट्रिप पर गया है, और ये मेरी खबर नहीं है, ये वकास की खबर है जो अमेरिका में काम करता है। उन्होंने कहा कि आई हैव रिसीव्ड कंफर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज कि पंजाब गवर्नमेंट का जो जहाज़ है गल्फ स्ट्रीम वो हनीमून में वियना गया है मरियम नवाज सफदर के बेटे को लेकर, और उसमें हनीमून का ट्रिप हो रहा है। उसी पर अब आप अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ तो इस जहाज़ की ज़रूरत नहीं थी, जिस तरीके से ये जहाज़ इस महंगाई के दौर में पंजाब हुकूमत ने हमारे पैसों पर लिया और उसमें आयाशें चल रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब अब ज़ाहिर बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो पंजाब हुकूमत ने कहा है कि सरकारी जहाज़ से मुतालिक झूठा प्रोपेगेंडा, झूठी खबरें फैलाने वाले के खिलाफ पंजाब हुकूमत बड़ा फैसला कर रही है। पंजाब हुकूमत का मुलविस अफराद और प्लेटफॉर्म के खिलाफ अदालत में जाने का फैसला किया है और 2024 के तहत कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया है। और ये कौन कह रहे, सूबाई वजीर जो है मरियम औरंगजेब कह रही कि हम तमाम तर सहाफ़ियों के खिलाफ जिन्होंने ये खबर फैलाई है। बहरहाल मैं कहता हूँ कि अमेरिका में वकास रहता है, ड्रॉप साइट के लिए ज़बरदस्त काम करता है। जाएं, पता लग जाएगा, विद इन सेकंड फैसला आ जाएगा। अगर आप सच्चे हैं तो फिर वकास की खैर नहीं, अगर आप झूठे हैं तो आप तो वैसे ही झूठे हैं। लेकिन बहरहाल आप जाएं ना, ये पाकिस्तान की अदालत है थोड़ी कि हमें जल्दी से समन पकड़ा देते हो और जब चाहे जज से ऑर्डर करवा के हमें पकड़ लेते हो। इसी तरह थाना मतनी पिशावर पर रात गए दहशतगर्दों का भारी हथियारों से हमला हुआ है। पुलिस स्टेशन पर 7 से 8 दहशतगर्दों ने भारी हल्के हथियारों से हमला किया। ताम पुलिस की जवाबी कार्रवाई से जो है ये फरार हो गए। दहशतगर्दी का कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू हो चुकी हैं। बहरहाल अल्लाह इस मुल्क को इस शर से महफूज रखे।